بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ جزیرہ نما عرب کے قلب میں واقع مذہبی اور تجارتی مرکز مکہ پر قبیلے قریش کی اجارہ تھی۔ بنو ہاشم اسی قبیلے کی ایک شاخ تھا۔ بحیر احمر سے کوئی 80 کلومیٹر اندر واقع مکہ شمال میں رومنوں اور جنوب میں یمن کو ملانے والی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا۔ اس تجارتی شاہراہ پر ہونے کے اپنے فوائد بہرحال تھے، لیکن مکہ اس شاہراہ کے سروں پر واقع شہروں سے بہت فاصلے پر تھا۔ اس کے اطراف میں سینکڑوں کلومیٹر تک صحرا ہی صحرا تھا، اسی لیے ایک وادی میں واقع مکہ پر بیرونی اثر رسوخ کبھی نہ رہا تھا۔ اپنی اس حیثیت میں مکہ بین الاقوامی رابطوں کا حامل بھی تھا اور باقی دنیا سے الگ تھلگ بھی، لیکن اگر مذہب کی بات کی جائے تو مکہ پورے عرب جزیرہ نما کا مقامی رجوع تھا۔ کعبہ یہاں واقع تھا اور یہیں سارے عرب سے لوگ سالانہ حج کے لیے آتے تھے۔ یوں ایک طرف مکہ اتنا دور دراز تھا کہ اس پر بازنطینیوں یا ایرانیوں کی گرفت نہیں ہو سکتی تھی، اور دوسری طرف ایسے مرکزی مقام کا حامل تھا کہ سارے عربوں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ اسلام پھیلنے کے مرحلے پر آیا تو ان امور نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ابتدائی سال بڑے سختیوں اور صدموں کے سال تھے۔ ان کے والد حضرت عبداللہ بغرض تجارت سفر میں تھے کہ مکہ کے شمال میں واقع قصبے یزرب میں فوت ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ آپ 6 برس کے تھے کہ والدہ حضرت آمنہ بھی فوت ہو گئی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری آپ کے معزز دادا حضرت عبد المطلب پر آ پڑی۔ 2 سال کے بعد عبد المطلب بھی فوت ہو گئے اور آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ مالدار قبیلے قریش میں سے ہونے کے باوجود آپ کی پرورش ناز و نام سے نہیں ہوئی۔ آپ یتیم تھے اور قریش کی قدر کمتر سمجھے جانے والی شاخ قریش میں سے ہونے کی وجہ سے حکمران طبقے کا حصہ بھی نہیں تھے۔ تاہم وہ کئی بار اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر پر شام تک گئے۔ اس طرح وہ عربوں کی زمانے قدیم بدوی روایات سے آشنا ہوئے۔ بطور تاجر نیک نام ہونے کے باعث وہ صادق اور امین یعنی سچا اور قابل اعتبار کے نام سے پکارے جانے لگے۔ یوں قریش بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے پاس نقدی اور مالی تجارت بطور امانت رکھوائے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی بار تنازعات کو بطور ثالث سلجھایا۔ 20 برس کے ہوتے ہوئے آپ تجارتی امور میں ماہر ہو چکے تھے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نام کی ایک بیوہ کی طرف سے تجارتی معاملات طے کرنے لگے تھے۔ بالآخر اپنی ایمانداری اور قابل بھروسہ ہونے کے باعث وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نظروں میں آ گئے۔ آپ 25 برس کے تھے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کی پیشکش کر دی۔ حضرت خدیجہ سے برسوں چھوٹے ہونے کے باوجود آپ نے یہ تجویز مان لی۔ ایک کثرت پرست معاشرت میں زندگی گزارنے کے باوجود آپ نوعمری میں بھی قریش کے مذہب سے گریزہ رہے۔ زیادہ تر عربوں کی یادداشت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اصل توحیدی پیغام کی مہم سی یاد باقی تھی، لیکن اسے قرار واقعی اہمیت دینے والے بہت کم تھے اور انہیں حنافہ یعنی واحد حنیف کہا جاتا تھا۔ اس اصطلاح کا لفظی مطلب ہے خدائے واحد کو ماننے والے۔ ان لوگوں نے پتھر اور لکڑی سے بنے سینکڑوں خداؤں کی پرستش سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ معاشرے میں پوری طرح رائج بت پرستی میں حصہ لینے کی بجائے انہوں نے الگ تھلگ ہو جانے کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے عادت بنا لی کہ مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع غار میں چلے جاتے، اس غار کے اندر خاموش اکیلے بیٹھے وہ مکہ کے معاشرے اور مذہب پر غور و فکر کیا کرتے۔ 610 عیسوی میں غار کے اندر بیٹھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی واردات سے گزرے۔ ایک فرشتہ اچانک ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے انہیں کہا کہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ مکہ کے زیادہ تر لوگوں کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناخواندہ تھے۔ فرشتے نے دوبارہ ان سے پڑھنے کا تقاضا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً دوبارہ کہا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے۔ فرشتے نے تیسری بار بھی ان سے پڑھنے کو کہا۔
اب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنی معذوری کا اظہار کیا۔ تب فرشتے نے انہیں قرآن کی وہ آیات پڑھ کر سنائی جنہیں پہلی وحی کہا جاتا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے انسان کو، وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے پیچھے پیچھے ان الفاظ کو دہرایا۔ تب فرشتے نے بتایا کہ وہ جبریل فرشتہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے سہمے فوراً گھر کو چلے گئے۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ اس واقعے کو کیا سمجھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا غار میں ہونے والے وقوعے پر ایمان لائی اور آپ کو تسلی دی۔ انہوں نے اپنے غمزات سے ذکر کیا جو یہودی اور عیسائی صحائف سے واقف تھے کہ جو کچھ ہوا کیا معنی رکھتا ہے۔ اس نے فوراً مان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اسی طرح اللہ کے پیغمبر ہیں جیسے ان سے پہلے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اپنی بیوی اور اس کے غمزات کی تسلی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کے پیغمبر ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یوں بطور پیغمبر ان کی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہی اولین شخصیت تھی جنہیں غار سے لوٹنے کے بعد آپ کی نبوت کا پتہ چلا اور وہی سب سے پہلے آپ پر ایمان لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ہی اپنے قریبی لوگوں کو اس نئے مذہب کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، نوعمر چچا زاد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور گھریلو ملازم حضرت زید رضی اللہ عنہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کو فوراً نبی مان لیا۔ ان لوگوں نے یہی پیغام اپنے قریبی لوگوں کو دیا اور اس طرح آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھنے لگی۔ مکی معاشرہ کثرت پرستوں کا معاشرہ تھا۔ اگر بہت سے بتوں کی جگہ ایک خدا کو دینے کی بات خطرہ سمجھی گئی تو عین فطری امر تھا۔ اسی لیے اپنے اولین مہینوں اور سالوں میں اسلام کو ماننے والوں کی حیثیت ایک خفیہ اور خوف زدہ گروہ کی سی تھی۔ انہیں مکی معاشرے کے رد عمل کا خوف تھا۔ انہیں مسلم قرار دیا گیا، یعنی وہ جنہوں نے تسلیم کر لیا اور مان لیا۔ لفظ مسلم عربی لفظ اسلام سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے خدا اور اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا۔ اب وہی مسلسل آ رہی تھی اور اسلام کے بنیادی مرکزی خیالات واضح شکل اختیار کرنے لگے تھے۔ جو ہی وہی اترتی چھوٹے سے گروہ کے ہر فرد کو تعلیم کر دی جاتی۔ اب تک کی تعلیمات کا محور توحید تھا۔ توحید کا تصور مکہ میں عام کثرت پرستی سے قطعاً متصادم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ خدا صرف ایک ہے۔ مکہ والے جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ پتھر اور لکڑی کی بیکار مورتوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کسی کا نفع یا نقصان نہیں کر سکتے۔ ان آیات میں ایک روز حساب کا بھی بتایا گیا تھا جب تمام ارواح اپنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خدا کے روبرو لائی جائے گی۔ خدا پر ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو بطور اجر ہمیشہ رہنے والی جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس کے برعکس کرنے والوں کا مقام دوزخ ہوگا جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ اسلام فقط الہیاتی عقائد اور حیات بعد از موت تک محدود نہیں رہا۔ نازل ہونے والی اولین آیات میں بھی عربوں کی معاشی زندگی کی عام برائیوں کی مذمت کی گئی۔ تجارتی شاہراہوں سے آنے والی دولت کے ارتکاز نے واضح طور پر کئی طبقات بنا دیے تھے۔ دولت مند اپنی دولت سے مزید تجارتی قافلے تیار کرتے جو ان کے لیے اور دولت لاتے۔ اس عمل میں غریب غربت کی طرف دھکیل دیے جاتے۔ اگر ان کا تعلق کسی طاقتور قبیلے یا برادری سے نہ ہوتا تو ان کی اسرت اور شدید ہو جاتی۔ قرآن نے بتایا کہ غریب طبقے سے ایسی بے اعتنائی سماجی نظام کے لیے تباہ کن ہوگی اور اس طرح کے اعمال پر دوسری دنیا میں سخت سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگرچہ معاشرتی نظم و ضبط کے قوانین برسوں کے بعد متعارف کروائے گئے، لیکن شروع سے ہی آثار نظر آنے لگے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف مذہبی عقائد کی درستگی کے لیے نہیں ہے
بلکہ وہ خود معاشرے کی اصلاح بھی کریں گے۔ پہلے پہل اترنے والی آیات میں یہی ایک خیال بار بار دہرایا گیا۔ مکہ میں نازل ہونے والی آیات اور صورتیں جو بالعموم قرآن کے آخر میں ملتی ہیں، اپنے مزاج میں قطعی اور مختصر ہیں۔ ان میں مطلب کی بات بڑے حتمی انداز میں کی گئی ہے۔ ان آیات نے نومولود مسلم برادری پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ شہر کی باقی آبادی ابھی تک اس گروہ سے بے خبر تھی۔ ایمان لانے والے لوگ جب آپس میں ملتے تو وہی ہونے والی تازہ آیات پر بات کرتے اور ایک دوسرے کو ان کی تعلیم دیتے۔ جب وہ غیر مسلم اکثریت میں ہوتے تو اپنے نئے عقائد اور اسلام لانے کو چھپاتے۔ ظاہر ہے کہ ان نئے عقائد نے مکی معاشرتی نظام کے لیے خطرہ بن جانا تھا۔ معاشرتی، اقتصادی اور قبائلی مساوات کا خیال ہی قریش کے طاقتور اور دولت مند لوگوں کے لیے سوہانے روح تھا۔ صاحبان اقتدار کسی بھی معاشرتی انقلاب کو شاذ ہی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں کسی تبدیلی کی وکالت نہ کی ہوتی تو بھی نئے عقائد کثرت پرستوں کے معاشرتی اور اقتصادی مرتبے سے متصادم تھے۔ کعبہ کی بدولت مکہ پورے جزیرہ نما کے عربوں کا مذہبی مرکز بنا رہا تھا۔ سال میں ایک بار سارے علاقے سے عرب حج اور کعبے میں موجود سینکڑوں بتوں کی تعظیم کے لیے مکہ آتے تھے۔ اہل قریش کے لیے یہ اجتماع بڑے کاروباری فوائد لاتا۔ تجارت کو حج کی قدرتی ذیلی پیداوار کہا جاتا ہے۔ اتنے دور دراز علاقوں سے اتنے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں مکہ آتے تو یہاں ایک منڈی لگ جاتی اور یہ سارے عرب کا مذہبی، سیاسی اور اقتصادی مرکز بن جاتا۔ اس سارے معاملے کا اہتمام کرنے والے یعنی قریش خوب منافع کماتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں بتوں کی نفی تھی اور خدا کی وحدانیت پر زور تھا۔ بت نہ ہوتے تو حج بھی نہ ہوتا، اور حج نہ ہوتا تو کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ جاتا۔ قریش کے لیے یہ سارا منظرنامہ ہرگز خوشکن نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے قبیلے کے سرداروں کے سامنے اس نئے مذہب کی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ تب تک مسلم برادری اتنی قلیل اور کمزور تھی کہ صاحبان اقتدار کے ساتھ کلم کلا نظریاتی اختلاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگر یہ دیکھیں کہ پہلے پہل اسلام لانے والوں کی اکثریت معاشرے کے سب سے نچلے طبقات سے تھی تو معاملہ اور بھی واضح ہو جاتا۔ ابتدائی زمانے کی مسلم برادری زیادہ تر غلاموں، نوکروں اور دیگر غربا پر مشتمل تھی۔ ان لوگوں کو متوجہ کرنے اور ایک برادری بنانے میں نئے مذہب کی اس تعظیم کا ہاتھ تھا کہ اللہ کے نزدیک سب انسانوں کا درجہ مساوی ہے اور عزت و وقت کا معیار مال و دولت اور سماجی مرتبہ نہیں ہے۔